وبرکاتہ۔ ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز تشہد پہ ایک دعا اللہ سے مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، کہ اللہ میں قرض والی زندگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو قرض اگرچہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن معاشرے میں رہتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے قرض کا لین دین کر لینا یہ جائز ہے اور بہرحال انسان کی ضرورت ہے، لیکن قرض لینے والا اور قرض دینے والا دونوں کے لیے شریعت نے کچھ اصول و ضوابط بیان کیے ہیں۔ دینے والے کا اگر قرض کی ادائیگی کا ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور مدد فرماتے ہیں، اور قرض دینے والا اگر اللہ کی رضا کی نیت سے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے قرض دیتا ہے اور مقروض کو مہلت دیتا رہتا ہے، آسانی دیتا رہتا ہے، تو اس قرض کے بقدر روزانہ کی بنیاد پہ اس کے نام اعمال میں صدقے کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ آج صحیح البخاری کی ایک حدیث ہے باب الکفالہ سے، اور حدیث نمبر 2291 آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں دو تاجر آدمی تھے، تو ایک نے دوسرے سے قرض کا مطالبہ کیا کہ بھائی مجھے ضرورت ہے، مجھے قرض دے دو۔ تو وہ قرض خواہ جو تھا وہ کہنے لگا ہاں میں قرض تو تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو مجھے گواہ پیش کر، تاکہ کوئی ضامن ہو تو ضامن سے اس کی ضمانت میں تجھے قرض دے دوں، کیونکہ اس نے 1000 دینار کا مطالبہ کیا تھا۔ تو اب یہ کہنے لگا کہ بھائی میں مسافر ہوں، میں یہاں پہ اکیلا ہوں، مجھے یہاں پہ کوئی جاننے والا نہیں ہے، اگر تم اسے ضامن مانگتا ہے تو مجھے تجھے اللہ کی ذات اللہ تعالیٰ کو ضامن ٹھہراتا ہوں کہ اللہ کافی نہیں ہے ضامن۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ ضامن ہے تو میں اس پہ اعتماد کرتا ہوں کہ اللہ سے بڑا ضامن کون ہو سکتا ہے۔ کہنے لگا گواہ، تاکہ ہمارے قرض کا کوئی گواہ ہو، تو کہنے لگا میں گواہ بھی اللہ کو ٹھہراتا ہوں۔ تو اس آدمی مالدار نے اس کو 1000 دینار قرض دے دیا، اور وقت مقرر ہو گیا کہ بلا وقت پہ تیرا قرض واپس لوٹا دوں گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ مقروض قرض لے کے چلا گیا، مطلوبہ مقررہ وقت پہ یہ قرض واپس کرنے کے لیے دریا کے کنارے میں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کوئی کشتی نہیں ملتی تاکہ دریا عبور کر کے اس قرض خواہ کو اس کا قرض واپس لوٹا دے۔ بڑی دیر انتظار کرنے کے بعد آخر کہنے لگا اللہ میں نے ضامن بھی تجھے دیا تھا، میں نے گواہ بھی تجھے بنایا تھا، وہ تیری ضمانت میں بھی راضی تھا، وہ تیری شہادت میں بھی راضی تھا، اگر آج میں نے اس کا قرض واپس نہ لوٹایا تو اللہ تیری ضمانت میں اور شہادت کو سے شک ہوگا، اللہ کوئی میرے لیے راستہ نہیں ہے، سواری کشتی نہیں ہے۔ اس کے دل میں ایک تدبیر آئی، اسے ایک لکڑی لی، اس کے درمیان میں سوراخ کیا، وہ 1000 دینار اس کے اندر ڈال کے اوپر سے بند کر کے چھوٹا سا روکا لے کے ڈال دیا کہ یہ میں قرض ادا کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے کشتی نہ مل سکی، یہ میں نے اللہ کے نام پہ روانہ کہ اگر مل جائے تو اسے معذرت کے ساتھ قبول کرنا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا یہ لکڑی کے اندر 1000 دینار ڈال کے اللہ کے سپرد اللہ کے حوالے کر کے واپس پلٹ آیا۔ اس در وہ قرض لینے والا دریا کے کنارے پہ پہنچتا ہے تاکہ سمندر کے کنارے پہ دریا کے کنارے پہ میرا جو مال آیا ہوگا تو میں اسے وصول کر لوں۔ جب دریا کے کنارے پہ آتا اس کا مال تو کوئی نہیں آیا، اسے دیکھا ایک لکڑی تیرتی آ رہی، اسے لکڑی کو دیکھا تو اٹھا لیا اور اٹھا کے گھر لے کے چلا گیا۔ لکڑی کو جب چیرا تو دیکھا اس میں سے 1000 دینار نکلے اور چھوٹا سا رکا نکلا جس کے اوپر لکھا تھا کہ میں نے اللہ کو ضامن ٹھہرایا تھا، اللہ کو گواہ ٹھہرایا تھا، تو میں نے قرض ادا کرنے کی کوشش کی، مجھے کشتی نہ مل سکی۔ اس نے قرض قبول کر لیا، اور اللہ کا کرنا قدرت کا کرشمہ کے کچھ وقت کے بعد وہ بندہ آیا، 1000 دینار اور لے کے آیا۔ آگے کہتے کہ بھائی مجھ سے یہ قرض لے لے واپس، تو نے میرے اوپر احسان کیا تھا۔ اس نے کہا کون سے قرض تو نے بھیج دیا تھا؟ کہنے لگا کون سا؟ کہنے لگا جو تو نے مجھے بھیجا تھا۔ تو کہتا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ فِي الْخَشْبَةِ، جو تو نے ایک لکڑی کے اندر مجھے 1000 دینار دیا تھا، وہ جس رب کو تو نے ضامن ٹھہرایا تھا، گواہ ٹھہرایا تھا، اس نے تیرا قرض مجھے ادا کر دیا ہے۔ دیکھے قرض ادا کرنے والے کی نیت، قرض وصول کرنے والے کا اعتماد۔ آج بھی مسلمان اور ہم اگر اس کے اوپر غور کریں، قرض ادا کرنے کی نیت کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباب وسائل پیدا کر دے گا۔ اور قرض دینے والا اعتماد بھروسہ کر کے بجائے سود لے، بجائے اس کو تنگ پریشان کرے، اگر اللہ کی رضا کے لیے
مہلت دیتا رہے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ایک بندہ قیامت کے دن صاحب مال اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ اسے پوچھے کہ بتا تو دنیا میں کیا کرتا رہے، کیسے مال لے کے آیا؟ وہ کہے گا الہی اور تو کچھ نہیں تھا، میں مالدار تھا، لوگوں کو قرض دیتا تھا، مہلت دیتا رہتا تھا، مہلت دیتا رہتا تھا، حتیٰ کہ جب میں دیکھتا کہ یہ مقروض آدمی قرض ادا نہیں کر سکتا تو میں اسے صدقہ کر دیتا تھا، معاف کر دیتا تھا۔ وہ حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں، اللہ فرمائے کہ میرے بندے اگر تو دنیا میں بندوں کو معاف کرتا رہا ہے تو جا، میں نے تجھے آج معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرض کے معاملات میں بھی بہتری اور اس کے متعلق غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرض ایک ایسا معاملہ ہے جو شہید کو بھی معاف نہیں ہے، سارے معاملات معاف ہو جائے، اس کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا چینل الہات اسلام اسٹوڈیو، اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور آگے لوگوں تک اس کو شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔